کیا گورننس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے آگے لے کر چلے گی؟ اور پھر شہزاد صاحب جو بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، اس پر یہ رد عمل بھی ہے کہ جو خوف ایک پیدا کر دیا گیا تھا سرمایہ کاروں میں نئے پروجیکٹ شروع کرنے میں، اور پھر وہ ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو دستخط کرنے میں یہ ڈر لگتا تھا کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا اور ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں گے، جس طرح کے مسلم لیگ نون سے وابستہ لوگوں کے خلاف بنایا گیا، حنیف عباسی صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو صاف پانی کمپنی کیسز میں کیا گیا، وہ سب لوگ چھٹ گئے بعد میں جب بظاہر یہ مقصد حکومت کا پورا ہو گیا جو اس وقت حاصل کرنا تھا۔ اس کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے نئے آنے والی حکومت کی؟ اور دوسری بات یہ سوال آپ سے کہ جس وقت عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ روپے کی قدر اگر گر رہی ہے تو وہ سارا پیسہ موجودہ حکمران کی جیب میں جا رہا ہے۔ پھر جب وہ خود اقتدار میں آئے تو ان سے اس سوال جب کیا گیا کہ ان کے دور میں روپے کی قدر کیوں گر رہی ہے، اور تو ان کے حمایتی کہتے تھے کہ وہ پرانے حکومت میں تو مصنوعی طور پر روپے کی قدر قائم رکھی گئی تھی، تو اگر وہ مصنوعی تھی تو پھر عمران خان صاحب اس پر تنقید کیوں کرتے تھے اور الزام کیوں لگاتے تھے اس وزیر اعظم پر کہ اس کی جیب میں جا رہا ہے پیسہ؟ اس کا احتساب کرنا پڑے گا آنے والی حکومت کو؟ یہ دونوں اہم سوال ہیں۔ ایک تو دیکھیں جو آپ کے پہلا سوال ہے اس کے اوپر موجودہ حکومت کو پچھلی حکومت سے سبق سیکھنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان کے 3.5 سال میں سب سے بڑی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ اس کی میں سب سے بڑی ناکامی کی وجہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو فوکس تھا احتساب کے نام انتقام پر، جو آپ نے بتایا کہ بیوروکریسی پریشان ہو گئی، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ فواد حسن فواد کو کس طریقے سے انوالو کیا جا رہا ہے، اور صرف نواز شریف کے خلاف گواہی کے لیے ان کو کس طریقے سے ان کے جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ آج چیمہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر ہم نے دیکھا پی ایس او کے سابق ایم ڈی کے ساتھ کیا ہوا، کچھ وزیروں نے کہا کہ غلط گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ بیوروکریسی کو نظر آ گیا تھا پاکستان میں جو گورنمنٹ جاب ہے اس پر پروموشن تو ویسے ہی ٹینیور بیسڈ ہوتی ہے، پرفارمنس بیسڈ ہوتی نہیں ہے، تو ان کو پتا تھا کہ اب اور 21ویں 22ویں گریڈ پر پہنچنے کے بعد آفیسر کو تھا کہ میں نے ریٹائر ہونا ہے یا پھر میں نے دستخط کر کے اپنے آپ کو پھنسوانا ہے، تو اس نے انہوں نے دستخط کرنا چھوڑ دیے۔ وزیروں نے آ کے کہا، شیخ رشید احمد نے کہا، اسد عمر نے کہا، اتنے سارے لوگوں نے کہا کہ جی بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کا باقاعدہ طور پر پہیہ جام کر دیا اپنے احتساب کے نام پر انتقام کی وجہ سے۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر کو نیب نے نوٹسز بھیجنا شروع کر دیے، پرائیویٹ سیکٹر شکایت لے کر آرمی چیف کے پاس جا رہا ہے اور آرمی چیف ان کی شکایتیں دور کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں، پھر ایک لے کر آئے آرڈیننس اور اس کے بعد پھر پرائیویٹ سیکٹر کو ٹارگٹ کیا گیا، تو پرائیویٹ سیکٹر بری طریقے سے متاثر ہو گیا، اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوا، بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا، نقصان عمران خان کی حکومت کو ہوا جب احتساب کے نام پر انتقام ہو رہا تھا، پھر عدالتوں نے لکھا کہ آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی، تو اپنی حکومت کا سب سے زیادہ نقصان عمران خان صاحب نے کیا، تو شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کو عمران خان صاحب کی ان باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو خود اپنے 3.5 سال کی حکومت کو جب پیچھے دیکھیں تو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کیا کیا۔ دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں روپے کی، دیکھیں روپے کا گرنا پاکستان میں ایک معاشی ترقی کی اور نیشنلزم کی نشانی بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے رکھا روپے کی قدر کو، جس کی وجہ سے واقعتاً نقصان ہوا ہے ملک کو، اور مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو انہوں نے تو فوری طور پر ڈس ایگری کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے جو سیاست کی اپوزیشن میں، اس کا ان کو نقصان ہوا، انہوں نے ایک پورا نیریٹو بنا دیا کہ اگر روپیہ گر رہا ہے، اور جب 110 سے 115 روپے ہوا مفتاح اسماعیل کے آنے کے بعد تو اس وقت نیریٹو بنایا، آپ تو کہتے ہیں کہ ڈار نے غلط کیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا کیونکہ نواز شریف کے اثاثے باہر ہیں اور اس ملک کی اشرافیہ کے اثاثے باہر ہیں اور وہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں ہیں، تو اس لیے روپے کے گرنے کا فائدہ انہیں ہو رہا ہے، اتنا بڑا نیریٹو انہوں نے بلڈ کر دیا۔ بعد میں جب حکومت میں آئے تو 120 سے 130 40 150 60 70 80 85 ہو گیا، اور یہ بتا رہے تھے نہیں جی روپے کی قدر ایسی ہونی چاہیے، مارکیٹ فورسز پر ہونی چاہیے، اور درست بتا رہے تھے، مگر مسئلہ یہ ہے دیکھیں روپیہ آپ کا ہمیشہ گرے گا اگر آپ کے ملک کی مہنگائی دنیا کی مہنگائی سے زیادہ ہے، اور اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یا ٹریڈ خسارہ دنیا کی سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر ڈالر ملک سے زیادہ باہر جا رہا ہے۔ مگر روپے کو آرٹیفیشلی اگر انفلیٹ نہیں کرنا ہے آپ نے تو اسپیکولیٹو زیادہ گرانا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ملک کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اس کا ریٹ 170 ہونا چاہیے 168 ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سٹے بازوں کو ایک فری رن مل رہا ہے مارکیٹ میں اور وہ 190 پر اس کو لے گئے ہیں۔ اس وقت تو ملک کی معاشی صورتحال اتنی بری ہے کہ پاکستان کے پاس 2 مہینے کی درآمد کے پیسے نہیں ہیں، پاکستان کی 11 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، 6 ارب ڈالر کی منتھلی امپورٹ ہے، یعنی 12 ارب ڈالر بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت ملک کی درآمدات کے لیے۔ تو عمران خان صاحب بہت برے حالات میں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ڈیٹ سروسنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، شرح سود 12.25% ہے، یعنی اگر اور جتنا وہ خسارہ فسکل خسارہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جتنی سبسڈیاں وہ دے کے جا رہے ہیں، اس کے بعد 6.9% نہیں ہوگا خسارہ، بہت زیادہ ہوگا۔ پہلے سال میں 9%، دوسرے سال میں 8%، تیسرے سال میں 7%، یہ ہو گئے 10,000 ارب روپے۔ تیسرے سال میں ہوگا اگر 7% سے اوپر تو ان کے صرف 3 سال کا فسکل خسارہ 13-14,000 ارب روپے ہوگا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اس صورت میں اب کمرشل بینکس کو پتا ہے کہ IMF کے پروگرام میں گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے پرنٹ کرا نہیں سکتی ہے، ہمارے پاس بورو کرنے آئے گی، سبسڈیز اتنی ساری دے رہی ہے، تو
9.5% का डिस्काउंट रेट था और 12.5% पे भी हुकूमत को पैसे नहीं मिल रहे थे। 13.25% पे काइबोर चला गया था, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने 12.25% पे 2.5% एकदम बढ़ाई है शरह सूद। और मुझे नहीं लगता कि 12.5% पे भी सस्टेनेबल है या नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से रुपया गिरा है और महंगाई आएगी। 12 से 13% के दरमियान महंगाई पहले ही है, महंगाई और बढ़ेगी। IMF का प्रोग्राम बहाल कराने के लिए शरह सूद पे फिर प्रेशर पड़ेगा, रुपए पे मजीद प्रेशर पड़ सकता है। अगली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो उससे निपटना है। इमरान खान सीखें कि ऑपोजिशन वैसे ही नहीं करनी है। शहबाज शरीफ ने कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, तो जैसी ऑपोजिशन करते थे वैसी ना करें, और हुकूमत भी कोशिश करे कि जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव है उससे हटकर मईशत को बेहतर करने की कोशिश करे।